بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات میں آج ایک شاعرہ ہیں اور دور سمندر کے کنارے سے کراچی سے تشریف لائیں اسلام آباد اور ملاقات ہوئی. ہم نے کہا آپ سے ملیں. زیادہ نظم کہتی ہیں, غزل بھی کہتی ہیں, لیکن کیا کہتی ہیں, کہتی خوب ہیں. ساجدہ سلطانہ. ساجدہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ شکریہ نے جی. اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال لیا اور آپ آ کے بیٹھ گئیں. باتیں کریں گے اچھی اچھی سی, پیاری پیاری سی, لوگ سنیں گے, خوش ہوں گے. میں کراچی سے کوئی آئے تو اس لیے زیادہ خوش ہوتا ہوں, میرا اپنا بچپن کراچی کا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑا سا چہک جاتا ہوں. صحیح. آپ بتائیں. روشنیوں کا شہر ہے کراچی, ہاں جی, اس وجہ سے آپ چہک جاتے ہیں. ہاں جی, چمک جاتے ہیں. ہاں. اچھا, شاعری یہ تو بائی برتھ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اساتذہ کے پاس جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. کس سے اصلاح لیتی رہی؟ شاعری میں بہت چھوٹی عمر سے کرنا میں نے شروع کی تھی, بٹ اس وقت اتنی زیادہ نالج نہیں تھی. پھر حفیظ شہزاد ہاشمی صاحب میرے استاد بھی ہیں, صحافت کے استاد بھی ہیں, شاعری کے استاد بھی ہیں, تو میں ان سے اصلاح لیتی ہوں. ابھی یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی بچپن سے کریں, ابھی تو آپ بچی ہیں, ابھی تو بچپن ہے. نہیں, ابھی بچپن تو نہیں ہے, اب تو میچور ہو گئی ہوں. اچھا, بی اے کر لیتا تھا میچور ہو جاتا ہے. جی بالکل. چلیں, نظم سے ظاہر ہے جب آپ نظم یا شاعری کی طرف جاتے ہیں تو کسی سے متاثر بھی ہوتے ہیں. کس کس کی شاعری پڑھی, سنی اور متاثر ہو گئے کہ یار یہ؟ دیکھیں, شاعری تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ کی دل کی کیفیت اس وقت کیا ہے. جو آپ کی دل کی کیفیت ہوتی ہے, آپ کو وہ شاعری کلک کر جاتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے. شاعری میں نے غالب صاحب کو پڑھا, میر تقی میر, میر درد, حفیظ شہزاد ہاشمی صاحب کو میں نے پڑھا. ان کی شاعری جو ہے اس میں ہر رنگ موجود ہے. تو آج کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جن کو جب آپ نے ایف اے بی اے میں پہنچی ہوں گی یا اس کے بعد جو دیکھا ہوگا ان کو بھی پڑھا ہوگا. تقریباً سب کو ہی تھوڑا تھوڑا میں نے پڑھا ہے. اچھا جی. تو کراچی میں تو جان ایلیا سے بڑا مطلب جان ایلیا, ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو مطلب اور بہت سے نام ہیں, سارے نام معتبر ہیں, جی ایک سے ایک بڑھ کے نام ہیں. بالکل. نثر کی طرف بھی کوئی دھیان گیا؟ نثر نگاری کی طرف اتنا زیادہ نہیں. تو ابھی آپ نے صحافت کی بات کی کہ جی صحافت بھی, تو کوئی سی اخبار وغیرہ میں؟ جی, میں آخرش اخبار کی چیف ایڈیٹر, بیورو چیف ہوں کراچی کی. تو وہ بھی شہزاد صاحب کے ساتھ ہی میں کام کر رہی ہوں, اور صحافت میں بھی میرے استاد یہی ہیں. کراچی میں ہی بیورو چیف؟ جی, میں کراچی کی بیورو چیف ہوں. اچھا اچھا اچھا. آخرش اخبار لاہور کی. اچھا جی, کیونکہ ہمیں بھی یہی چسکے ہیں نا, اخباروں میں کام کرتے کرتے پھر یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. بالکل. قلم کی جو وابستگی یا قلم کی دوستی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. کیا سنائیں گی؟ نظم سنائیں گی, غزل سنائیں گی, کوئی چیز سنائیں تو پھر آگے بات چلاتے ہیں. میری تازہ غزل ہے, آپ سب کی نظر کرتی ہوں. جی جی. دل زخموں کی بات نہ پوچھو, دل زخموں کی بات نہ پوچھو, تم میرے صدمات نہ پوچھو. اچھا. دل زخموں کی بات نہ پوچھو, تم میرے صدمات نہ پوچھو. غیر ستم کرتے تھے لیکن اب اپنوں کی بات نہ پوچھو. یوم حشر سا دن لگتا ہے اور قیامت رات نہ پوچھو. یوم حشر سا دن لگتا ہے اور قیامت رات نہ پوچھو. ریزہ ریزہ کر کے توڑا, ان کی تم خدمات نہ پوچھو. ریزہ ریزہ کر کے توڑا, ان کی تم خدمات نہ پوچھو. ٹوٹے دل کے نالے سن کر, ٹوٹے دل کے نالے سن کر, خوش کتنے کمزات نہ پوچھو. یادوں کے بادل آنے پر, یادوں کے بادل آنے پر, اشکوں کی برسات نہ پوچھو. دل زخموں کی بات نہ پوچھو, تم میرے صدمات نہ پوچھو. واہ ساجدہ, آج کل یہ ہو گیا کہ جو لکھنا شروع کرتے ہیں بہت جلدی وہ کتاب کی طرف پہنچ جاتے ہیں. بلکہ ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کتاب بہت دیر سے آتی تھی, بہت دیر میں شائع ہوتی تھی. آج کل بچوں کو یہ ہو گیا کہ جی وہ کتاب جلدی کی طرف جلدی آ جاتے ہیں. آپ کا کیا عزم ہے, کیا عزائم ہے؟
دیکھیں میں ابھی اپنے آپ کو تو شاعری کے اس صف میں شامل ہی نہیں کرتی. ابھی تو میں یہ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ ہوں, سیکھ رہی ہوں. ابھی کتاب شائع کرنا یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی 6 مہینے, سال, 1 سال, 2 سال؟ نہیں, ابھی فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا, ابھی کوئی ارادہ نہیں جی. ہے. وہاں پہ بیورو چیف کے طور پہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو کراچی کے حالات آج کل کیا ہیں؟ ظاہر ہے اب ہم آپ سے تو یہی پوچھ لیتے ہیں نا کہ جی ساتھ ساتھ وہاں کی جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن جاری ہے کرونا کی, یا ویسے کبھی آواز آ جاتی ہے جی کچرا شہر بن گیا. کچرا شہر تو خیر وہ بن گیا ہے, بہت زیادہ پولوشن ہے, سڑکیں بارش کی وجہ سے جو ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے ڈسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کرونا, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کرونا بھی ہوگا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو گٹروں کا پانی ابل رہا ہے وہ کتنا گندا اور غلیظ پانی ہے, اور جب وہ مٹی سوکھ جاتی ہے اور اس کے اندر کتنے جراثیم ہوتے ہیں اور وہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے اندر کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو بیماریاں تو پھر افیکٹ کرتی ہیں نا. کرونا کے دنوں میں آپ نے وہاں کیا, مطلب یہاں پہ تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی, آپ نے کوئی خاص ایسی بات جو ہم تک نہ پہنچ سکی ہو, کیونکہ اخبارات میں بہت ساری چیزیں ہماری رہ جاتی ہیں جو نہیں چھپ سکتی, جو شائع نہیں ہوتی, لیکن ہمیں پتہ ہوتی ہیں. اصل میں لوگوں نے نا پہلے اس کو سیریس لیا نہیں تھا کہ کرونا بھی کوئی بیماری ہے, کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے اور ہم اتنے اسٹرانگ بھی ہیں, تو اس وجہ سے. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جب وہ ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت اتنی شدید ہو گئی تو لوگ منٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے, تو وہ ان پہ حاوی ہو گئی وہ بیماری, میں یہ سمجھتی ہوں. ادروائز الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم لڑنا جانتے ہیں. اچھا, ہم کرونا سے لڑائی شروع کر دیں, تلواریں نکال لیں؟ نہیں, تلواریں نہیں نکال لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں احتیاط بھی تو لازمی ہے نا. ٹھیک ہے, احتیاط ہی تلوار ہے. بالکل احتیاط ہی تلوار ہے کہ ہاتھ دھو لیں, منہ ڈھانپ لیں, وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو سبھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ بھی تو کوئی چیزیں ہیں نا جن کو ایس او پیز جتنے گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا ہمارے اس میں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ان کا خیال تو کرتے ہیں, لیکن کہیں کہیں ان کو وسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ احتیاطی تدابیر, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح احتیاطی تدابیر کریں, لیکن کیا آپ ان کو اتنا فیسلیٹ کر رہے ہیں؟ فیسلٹیز تو ہے نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ کروائیں. اب جو کرونا ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں پیشنٹ, کیا ان کی جیب میں اتنا پیسہ ہے؟ ڈاکٹرز تو اپنے وہ جیب بھرنے کے لیے وہ کرتے ہیں نا, یہ ٹیسٹ کروا لیں, یہ کرونا ٹیسٹ اتنے کا ہے. تو کیا ان کے آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں کہ ان کے کنستر میں اتنا آٹا بھی ہے, اتنا راشن ہے؟ جب ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے تو وہ علاج کہاں سے کروائیں گے؟ صحیح ہے. تو وہ بیماری سے لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے نا. صحیح ہے. بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, بریک کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے سائزہ سلطانہ سے, شاعرہ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں کراچی کی. وہ جو چھپے ہوئے حالات تھے جو بارش کے بعد کے تھے اس کے بارے میں بتا رہی تھیں. اچھی بات بھی کوئی بتائیں نا, جو پیاری پیاری سی بات ہو کہ جی وہاں پہ وہ جو بوری بند چیزیں ختم ہو گئیں, اس کے بعد اور چیزوں پہ جو امن امان ہوا, اور پھر یہ کہ رات کی روشنیاں تھوڑی سی روشن ہو گئی ہیں. جی جی بالکل. مطلب اس پہ بھی ہمیں ہوپ دینی چاہیے لوگوں کو. نہیں, پہلے بہت زیادہ تھا, حالات بہت خراب تھے کہ 6 بجے کے بعد نکلنا تو بہت ڈینجر ہو جاتا تھا. اور جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ بوری بند لاشیں, وہ بھی تھا. مطلب ایک خوف ہراس والی فضا تھی, لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب بہت سیکیورٹی ہے, اب وہی رونقیں ہیں تقریباً. کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہے,
بٹ الحمدللہ کہ کافی بہتر ہو گیا. 96 کا دور ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ. جی بہت زیادہ. میں 96 میں کراچی میں ہی تھا, تو اس زمانے میں خود پولیٹکس میں تھی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا یہ ایک اور اچھا ہوا نا, میں تھوڑا سا گھوما ہوں تو آپ وہ نکل رہے ہیں. اس وقت کس کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں؟ دیکھیں میری فیوریٹ جو ہیں بے نظیر صاحبہ تھیں. اچھا جی. تو پھر تو وہ سارا جو آج کی کریم ہے, جو اس وقت کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ سارے ہی آپ کے کولیگز ہوں گے تقریباً. والد صاحب چونکہ میرے مسلم لیگ نون کے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کے بہت فعال کارکن بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اور انہی سے ہم انسپائر ہوتے تھے. اور پھر والد صاحب کے بہاف پہ الیکشن میں کھڑی ہوئی, میں آزاد پینل سے کھڑی ہوئی, پھر میں پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی. اور الحمدللہ میرا یہ ریکارڈ ہے اس میں کہ میں نے 3,500 ووٹ لیے تھے. اچھا جی. کون سی وہ الیکشن تھا؟ فرسٹ بلدیاتی الیکشن. اچھا بلدیاتی الیکشن. اچھا جیت ہار تو بعد کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ الیکشن کنڈکٹ کرنا, حوصلے سے باہر نکلنا, اور پھر ووٹ بھی لے لینا ہے نا جی. تو کون سا علاقہ تھا آپ کا؟ میرا بلدیہ ٹاؤن. ہاں, تو مشکل علاقہ بھی ہو, بہت ٹف تھا, وہ بہت ٹف علاقہ تھا اس زمانے میں. جی بالکل, کیونکہ وہاں MQM, جماعت اسلامی, یعنی چاروں جماعتوں کا اس پہ ہولڈ تھا. ہاں جی. اور اس میں ایک خاتون کے لیے نکلنا اور کام کرنا بہت ڈینجر بات تھی, لیکن الحمدللہ بہت اچھا. بہرحال یہ بھی دیکھیں نا, ایک باتوں میں یہ جب ہم صحافت پہ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سیاست نکل ہی آتی ہے, اور یہ سیاست نکل آئی تو بہت آگے تک جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے نظم سنتے ہیں. جی بہت ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ اچھی شاعری بھی سنیں. یہ میں نے آج کل کے حالات پہ ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی, چوٹ, جس کا عنوان میں نے چوٹ رکھا تھا. کس نے کیسے زخم لگائے مت پوچھو, کس نے کیسے زخم لگائے مت پوچھو, دل سے نکلے کیوں کر ہائے مت پوچھو. دل پر کیسی چوٹ پڑی اور کیوں یہ دل ٹوٹا. اچھا. دل پر کیسی چوٹ پڑی اور کیوں یہ دل ٹوٹا, آنکھوں میں کیوں بادل آئے, کیوں کر نینا برسے, سانسیں کیوں کر چھلنی ہیں, سینے میں کیوں حسرتیں بین کرے, کیوں ارماں بلکتے ہیں. کس نے چکنا چور کیا ہے سارے خوابوں کو, کس نے روندا ہے تعبیر گلابوں کو, زہر بجھا ایک خنجر کس نے دل میں گھونپا, کیوں کر ہم نے خود کو غم کو سونپا. ناقدری سے کتنے گھائل آج ہوئے, ناقدری سے کتنے گھائل آج ہوئے, کرب نے کتنا ہم کو توڑا. رنج و الم سے کس نے اپنا ناتا جوڑا, کیوں غم کی تصویر بنے ہیں, آخر کیوں دلگیر بنے ہیں. مت پوچھو ہم سے کچھ مت پوچھو. ہاں بہت اچھی بات. سچا آپ نے غزل بھی لکھی, نظم بھی لکھی, پھر ظاہر اخبار میں جب آدمی کام کر رہا ہو تو تحریر ہوتی ہے, اور جب سیاست میں چلا جائے تو تقریر ہوتی ہے. کون سا جو ہے میڈیم سب سے اچھا لگا؟ دیکھیں میڈیم تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, آپ کے مائنڈ پہ ہے کہ آپ کس کو کلک کرتے ہیں, آپ کو فیسینیٹ پہلے کون سا میڈیم کرتا ہے. تو مجھے تو سارے میڈیم اچھے لگتے ہیں, لیکن اظہار رائے کا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. مطلب تقریر زیادہ تقریر. اچھا, وہ تو فوری رزلٹ بھی مل جاتا ہے نا, کبھی پھول آتے ہیں, کبھی دھول آتے ہیں, کبھی کچھ پھول بھی آتے ہیں اور ٹماٹر بھی آتے ہیں. تو اور پھر علاقہ بھی بلدیہ ہو, اور وہاں پہ تو ہر وقت ہی دیکھیے مزہ تو, سوری فور آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ مزہ تو تب ہے کہ آپ اپ لیول پہ بیٹھ کے نا ڈاؤن لیول پہ آ کے بات کریں اور ان کے مائنڈ کے مطابق بات کریں. یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے کے چلنا. ہاں جی, کسی کو لے کے ساتھ چلنا مشکل کام ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ماں باپ ان کی عمر کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ بچے لے کے ساتھ چلتے ہیں. کراچی کے حوالے سے ہم اور بات کرتے ہیں. جیسے میں پچھلے دنوں گیا تو سمندر بہت سمٹ گیا, پیچھے چلا گیا ہے,
पानी रूठ गया हमसे। अल्लाह की रहमत रूठ गई है। हाँ जी, अल्लाह की रहमत रूठ गई है। हाँ। पानी नहीं रूठा, अल्लाह ताला ने शायद हमें बहुत कुछ दिया था, बहुत चीज़ों से नवाजा था, हम नाशुक्र हो गए, हमने उसकी कदर नहीं की, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं दे के भी आजमाता हूँ और ले के भी आजमाता हूँ। ये आजमाइश कभी ख़त्म होती है इंसानों की? नहीं, आजमाइश कभी भी ख़त्म नहीं होती। रुख बदल लेती है, रुख बदल लेती है, वो उसके अपने मकाम चेंज हो सकते चेंज हो हैं, जाते लेकिन हैं, बिल्कुल इम्तिहान चलते रहते हैं। इम्तिहान तो चलता है, क्योंकि ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है। हाँ, और वो इम्तिहान लेती ही है। शायद जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक आपका इम्तिहान होगा। हर किताब के सफ़े की तरह नया सफ़ा जरूर खुलता है, पलटते रहें, पलटते रहें, कुछ नया, बहुत कुछ नया मिलता है। यहाँ से लेके वहाँ तक का आपने सफ़र करते कराते आई, लाहौर गई, फिर इस्लामाबाद में हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बड़े प्यार करने वाले, बहुत इज़्ज़त, मेहमान नवाज, और ऐसा लगता है, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं गैरों में आई हुई हूँ। पहली दफ़ा आई है ना? इस्लामाबाद में मैं पहले भी आई थी, बट अभी जब से होश संभाला है तो समझ ले पहले, इसीलिए मैंने पूछ लिया ना कि इस्लामाबाद में पहली दफ़ा आई हैं और वो बहुत अपनायत मिली है, बहुत प्यार, बहुत खुलूस मिला है। मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छे से वेलकम किया मुझे। बहुत शुक्रिया साजिदा सुल्ताना, आप तशरीफ़ लाई, बातें हुई, कुछ कराची याद कर लिया, कुछ आपकी चीज़ें सुन ली। नाज़रीन, ये जो शहरों से लोग हम आते हैं जाते हैं पंछियों की तरह, कुछ अरसे के लिए कहीं से फ़िज़ा हमें कहीं ले जाती है, तो हमारे रवैये, हमारी मोहब्बतें और हमारी बातें अकेले में याद आती हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। दुआ है कि हमारे रवैये, हमारी बातें, हमारी मोहब्बतें हमारे वतन में पनपती रहें, अच्छी रहें, हालात अच्छे रहें और यहाँ पे कभी कोई सड़क खून से गुस्ल न करे। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।